الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق دی کہ ہم اس کی کتاب مبین کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کتاب مبین کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کی 29 آیات مکمل کر لی تھی، اور آج انشاءاللہ ہمارے درس کا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہوگی۔ ہم پہلے آج کی آیہ کریمہ کو تلاوت کر لیتے ہیں، پھر پہلے جو 3 رکوع ہم نے ختم کیے ان کا سرسری سا جائزہ لے لیتے ہیں، پھر آج کی آیہ کریمہ کے متعلق انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اگر ہم غور کریں تو قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت جس سے اس کتاب مبین کا آغاز ہوتا ہے اور جو قرآن کی پہلی اور انتہائی اہم سورت ہے سورہ فاتحہ، اس میں انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر سورہ بقرہ کی ابتدا میں، اس کے آغاز میں، اس کی ابتدائی میں ہی ان 3 گروہوں کو مزید وضاحت کے ساتھ ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ پھر ان 3 گروہوں کی تفصیل کے بعد اور ان کی نشانیاں اور علامات بیان کرنے کے بعد اور ان کے نتیجے کو بیان کرنے کے بعد جو مومنین اور متقین ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پھر دوسری گروہ جو کفار ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اور پھر منافقین کے بارے میں آگے آیا، اور اب دیکھیں کہ اس سے پھر آگے رب کائنات نے تمام انسانوں کو ان کے سامنے ایک پیغام رکھا کہ رب کائنات کی عبادت کریں، یعنی اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی تمام انسانوں کو،
چونکہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ تاکہ وہ اس کی عبادت کرے. جنوں کو پیدا کس لیے کیا؟ تاکہ وہ اس کی عبادت کریں. تو اب دیکھیں کہ یہاں انسانوں کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا اور اس کے لیے پھر بے شمار ایویڈنس دلائل دیے گئے. اس کے بعد توحید کے پیغام، اللہ کی عبادت کے بعد حضور نبی اکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی نبوت کو، رسالت کو قرآن کے ذریعے اس کی گواہی دلائی گئی. اور اب اس آیہ کریمہ میں جو ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی مثال دینے سے وہ شرماتے نہیں. اور پھر ان فاسقین کی علامات بیان کی گئی کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کے وجود پر ایک اور انتہائی مضبوط اور قوی دلیل دی گئی کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یعنی جس رب نے تمہیں زندگی اور موت دی اس کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو. اور اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ انسانوں کے لیے تمام زمینوں میں جو بھی چیزیں ہیں یہ رب کائنات نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں. اس کے بعد پھر آسمان کی طرف رب کائنات متوجہ ہوئے ہیں. تو جب ان ساری انسانوں کے لیے چیزوں کو بنایا گیا تو اب رب کائنات نے فرمایا کہ جس انسان کے لیے میں نے ان سب چیزوں کو بنایا اب اس کا ظہور بھی ہو جانا چاہیے. تو آج کی جو آیہ کریمہ ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. سیدنا آدم علیہ السلام جو ہیں وہ موجودہ زمین کے سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی اور رسول ہیں. قرآن حکیم اور حدیث صحیحہ اس بارے میں ساکت ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کوئی اور بھی مخلوق آباد تھی یا نہیں. اگرچہ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی پیدائش ہو چکی تھی اور ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتے اس سے پہلے بھی وجود میں آ چکے تھے، لیکن اس چیز کی وضاحت نہیں ملتی کہ موجودہ زمین ان مخلوقات کا مسکن رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہی باتیں بیان کی جو بندوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ضروری تھیں. اب یہاں ہمیں ایسے امور کی جانب توجہ دینی چاہیے جو ہمارے لیے نفع بخش ہوں. بالفرض سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے موجودہ زمین پر کوئی اور مخلوق آباد تھی جیسا کہ طبقات الارض کے ماہرین کا خیال ہے. تاہم اس تحقیق سے ہمیں صرف انکشاف کی حد تک فائدہ حاصل ہوگا. ہمارا سلسلہ نسب جس ذات سے ہے وہ ذات گرامی سیدنا آدم علیہ السلام کی ہے، جن کا تذکرہ قرآن حکیم نے سب سے پہلے کیا اور بار بار کہیں آیات میں اس کا تذکرہ کیا. اور پھر حدیث میں آیا کہ کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، آپ سب جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم کی 11 صورتوں میں ملتا ہے اور آپ کا اس میں گرامی 25 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اور ہر مرتبہ کسی نہ کسی لطیف اور خوبصورت عنوان کے ضمن میں آپ کا نام لایا گیا. مثال کے طور پر جن صورتوں میں آپ کا نام آیا
سورہ بقرہ، آل عمران، المائدہ، الاعراف، الاسراء، الکاف، مریم، طٰہٰ، یاسین، ہجر اور صاد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت خاص سے ایسی مٹی سے پیدا کیا جو سخت اور کھنکھنانے کی صفت رکھتی تھی، اس لیے قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیے سلسال، ہما، مسنون۔ سلسال بیسیکلی سوکھا، گارا یعنی بجنے والا، اور ہما خمیر شدہ یعنی سیاہ کچڑ، اور مسنون تغیر پسند، چکنا، بودار۔ یعنی ان مختلف صفات کی مٹی کا خوبصورت پتلا بنایا، پھر اس میں رب کائنات نے روح داخل کی۔ سورہ ہجر میں ان اوصاف کا ذکر آیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٍ مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں خمیر شدہ مٹی کے سکے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ یعنی اول گارے کو خوب خمیر کیا کہ اس میں بو آنے لگی، پھر وہ خشک ہو گیا، اور خشک ہونے سے کھن کھن بولنے لگا، جیسے کہ مٹی کا برتن جب آپ اس کو بجائیں تو اس کی آواز آتی ہے۔ پھر اس خشک گارے سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقت جس طرح قرآن حکیم نے بیان کی ہے، نوع انسانی کی تاریخ کا یہ وہ نادر باب ہے جس کے معلوم ہونے کا دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں آ سکتا۔ تخلیق انسانی کے اس آغاز کو تفصیلی کیفیت کے ساتھ سمجھنا انسانی عقل سے جو ہے وہ بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے مضمون کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا کہ میں نے انہیں اپنی قدرت خاص سے پیدا کیا۔ ان میں پیدائش کے وہ اسباب نہیں ہیں جو عام انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، بلکہ اپنی قدرت خاص سے انہیں بنایا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جو خلافت ہے، جو آج کا موضوع ہے ہماری آیت، خلیفہ بیسیکلی اپنے حاکم کا نائب اور وکیل ہوتا ہے، اور رب کائنات نے جب اپنا نائب و خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں اس کو صورت دینا چاہی، تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا نائب و خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو میری مرضیات کو زمین پر نافذ کرے گا اور زمین کا وہ مالک بھی ہوگا، اس میں میرے امر کے مطابق حکومت قائم کرے گا، میری منشا کے مطابق حکومت قائم کرے گا، میری مرضی کے مطابق حکومت قائم کرے گا۔ اس انفارمیشن پر فرشتے ایرانی ظاہر کرنے لگے، اور ایرانی کی وجہ غالباً یہ تھی کہ زمین پر خلافت کی ضرورت آخر کیوں محسوس کی گئی؟ مخلوق تو ہم بھی ہیں، کسی دوسری مخلوق کی پیدائش کیا ہماری نااہلی کے سبب تو نہیں ہے؟ اس سے قبل جنات بھی تو تھے جن کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے انہیں دور دراز علاقوں میں مقید کر دیا گیا، اور اب جو مخلوق پیدا ہوگی ظاہراً اس میں خیر و شر ہوگا، کیونکہ خیر محض تو ہم ہیں ہی، ایسی مخلوق سے فتنہ اور فساد کی توقع ہے۔ کہنے لگے پروردگار ایسی نئی مخلوق سے اگر تیری تسبیح و تقدیس، تحلیل و تکبیر مقصود ہے تو یہ منصب ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہم ہر لمحہ ہر وقت تیری تسبیح و تقدیس بجا لاتے ہیں اور بلا چون و چرا تیرا حکم تسلیم کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نئی مخلوق زمین میں خرابی اور خون ریزی برپا کر دے۔ بار الہ تیرا یہ فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن آخر اس فیصلے کی حکمت و مصلحت کیا ہوگی خدایا، اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ برگاہ الہی سے انہیں اولاً یہ ادب سکھایا گیا کہ خالق کے معاملات میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں جب تک کہ حقیقت سمجھ نہ آ جائے۔ انسان کو اپنی زبان جو ہے وہ بند رکھنی چاہیے۔ پھر
رب کائنات نے اپنا حاکمانہ جواب اس طرح دیا، جو حقیقت تم نہیں جانتے اس کو میں جانتا ہوں۔ فرشتوں نے جب یہ جواب سنا تو انہوں نے اپنا جو سر ہے وہ تسلیم خم کر دیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب رب کائنات نے کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ وقت یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے کہا، کس سے؟ للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ فرشتوں نے، اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس کو اس میں، کس میں؟ زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا، ونحن نسبح، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، بحمدک، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں یہاں کہ فرشتے بیسیکلی ایک نوری مخلوق ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ان کی تعداد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے معصوم اور مکرم بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اب خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ وہ ہے جو کسی کے ملک میں اس کے عطا کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ اسلام دنیا میں پہلا اور آخری مذہب ہے جس نے انسان کو اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے روشناس کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز پیدا نہیں کی، اور زمین و آسمان کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی۔ اتنے چیزوں کے عنایت کرنے کے باوجود، عنایت کے ہوتے ہوئے، اگر کوئی انسان اپنے خالق حقیقی، اپنے رب اور اپنے خالق کا شکر گزار بندہ نہ بنے تو پھر اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سے پہلے جنوں کو اس زمین پر آباد کیا۔ جب انہوں نے آپس میں بغض و عناد کی وجہ سے فساد اور خون برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو جنگلوں اور پہاڑوں میں بھگا دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں حضرت کو، انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے پہلے تجربہ کی بنیاد پر اس خدشہ کا اظہار کیا کہ انسان بھی زمین میں فساد برپا کر سکتا ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کے احکام بجا لانے میں، اگر مقصود عبادت ہے تو ہم کر رہے ہیں، اگر مقصود تسبیح ہے تو ہم کر رہے ہیں، اگر مقصود پاکی بیان کرنا ہے تو ہم کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح اور تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اب کمی کس چیز کی ہے جس کے لیے خلیفہ کی ضرورت ہے؟ ہم اس کی مسلک جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ بیسیکلی فرشتے، یہ ملک کی جمع ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ الوک سے نکلا ہے جس کے معنی ہے پیغام پہنچانا۔ اور ملائکہ کو ملائکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ افضل ملائکہ
کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ وہ اللہ کے پیغام نبیوں تک لاتے ہیں۔ ملائکہ نوری مخلوق ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ خلیفہ نائب اسے کہتے ہیں جو کسی کا نائب ہو۔ خلیفۃ اللہ وہ ہے جو زمین پر اللہ کی شریعت کی حکومت قائم کرے۔ یہاں یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو طاقتیں اور قوتیں ملتی ہیں وہ دنیا میں اللہ کی خلافت قائم کرنے کے لیے بالکل ٹھیک ہوں گی۔ پروردگار عالم جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا، اس کائنات میں ایک طرف زمین کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا نباتات، جمادات، حیوانات، پہاڑ، دریا، نہریں، چشمے وغیرہ، سمندر۔ دوسری طرف آسمانوں کو بھی لیجئے اور ان تمام چیزوں کو شامل کیجئے جو ان 7 آسمانوں کے اندر پیدا کی گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ اب یہاں جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیات میں رب کائنات نے ان سوالات کے جواب جو بیان ہوئے ہیں کہ حضرت آدم کی پیدائش کیوں ہوئی، اس مٹی کے پتلے کو کس غرض کے لیے بنایا گیا، اس کا مقصد حیات کیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان تمام چیزوں کو بنایا، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ اپنے اپنے کام پر لگ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس کے لیے یہ چیزیں بنائی گئیں وہ بھی سامنے آ جائے، یعنی یہ کہ میں اس زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں لائے گا اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کو پورا کرے گا، اس کی نیابت اور خلافت کا حق ادا کرے گا۔ اب دیکھیں کہ نیابت الہی جو ہے اس کا محاصل کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں پر رحم کرے، بلکہ تمام مخلوق پر رحم کرے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اور پھر حدیث پاک میں آیا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرنا چاہو تو اس پر رحم کرو۔ ذبح کرنے والی جو چھری ہے وہ تیز ہونی چاہیے تاکہ اس کی رگ جو ہے وہ جلدی سے کٹ جائے اور اس کو زیادہ دیر تکلیف نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے وہ عادل ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ حلیم ہے، یعنی بردبار ہے۔ انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لیتا ہے، درگزر فرماتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے، مجرم کو مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ تو اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے اندر بردباری پیدا کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اصلاح کا موقع دیں۔ اب دیکھیں کہ انسان جب تک اپنی غلطیوں کی طرف نہیں دیکھتا تو اس کو دوسرے لوگوں کی غلطیاں نظر آتی ہیں، لیکن جب وہ اپنے ضمیر کو دیکھتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، تو اس کو پھر دوسرے لوگوں کی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ جیسے ظفر علی خان نے کہا تھا کہ اپنے ہی عیبوں پہ پڑی جو نظر تو دیکھتے رہے دوسروں کے عیب و ہنر، اپنے ہی عیبوں پہ پڑی جو نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی
کی تمام صفات انسان کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اب یہاں آگے فرمایا گیا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اب فرشتوں کا یہاں استفسار ہے، یعنی رب کائنات نے جب ان کے سامنے یہ بات رکھی تو وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ میں یعنی یہ بناؤں یا نہ بناؤں۔ تو اب فرشتوں نے مزید استفسار کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی اے رب کائنات، فرشتے کہنے لگے آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں، بحمد اللہ اور تقدیس پیش کرتے رہتے ہیں، آپ کی پاکی پیش کرتے رہتے ہیں۔ یسف کو مطلب جو ہے وہ بہائے، یہ سفک سے نکلا ہے جس کے معنی خون بہانے کے ہیں۔ الدماء یہ دم کی جمع ہے، خون۔ نسبح ہو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، یہ لفظ تسبیح سے بنا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ دل سے اللہ کو تمام مخلوق سے بالاتر سمجھنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ تو یہ نقدس ہو ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، یہ لفظ تقدیس سے بنا ہے جس کے معنی ہے پاکیزگی بیان کرنا۔ اب انسان فرشتوں کی نظر میں اب دیکھیں، جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے خلیفہ بنانے کا اعلان سنا تو کہا کہ ہم اپنے قول و فعل سے آپ کے مقدس اور پاک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ جو آپ نئی مخلوق پیدا کر رہے ہیں اس مخلوق سے فساد کا خطرہ ہے، وہ دنیا میں خون ریزی کرے گی اور اس کی وجہ سے دنیا تباہی و بربادی کا گھر بن جائے گی، کیونکہ وہ اپنی خواہش کی پیروی کرے گی اور اس مخلوق سے پوری طرح اطاعت نہیں ہو سکے گی۔ جب فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ اے پروردگار، اگر خلیفہ پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ تیری تعریف کریں تو ہم کرتے ہیں، اگر اطاعت کرنا مقصود ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں، اور ہم ہر وقت تیرا حکم سننے اور تیرے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس لیے زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیری ذات پاک ہے، اے رب کائنات تیرا ہر کام ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ زمینی مخلوق میں ایسے یعنی اس طرح کی مخلوق کیسے ہو سکتی ہے جو تیری اطاعت اور فرمانبرداری اور تسبیح و تقدیس کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہا بے شک میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس خیال کا اظہار فرمایا کہ میں اس زمین میں ایک نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اپنے خیال میں خلیفہ کا جو ایک تصور بنایا ہوا تھا، اور جو یہ سمجھے کہ جو ان مختلف چیزوں سے بنایا گیا ہے جب دنیا میں آئے گا تو وہ لازمی طور پر فساد پھیلائے گا، بدامنی کرے گا، آپس میں لڑے جھگڑے گا، اپنے بھائیوں کا خون بہائے گا اور لوٹ مار مچائے گا۔ تو اولاد آدم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ تھا جسے فرشتوں نے پیش کیا، یعنی وہ رخ جو تاریک تھا اور جس میں صاف برائی نظر آتی تھی۔ اب دیکھیں کہ انسانی خوبیاں بے شمار ہیں، جو کمالات اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جو نئی نئی باتیں، طرح طرح کی ایجادیں، ترقی کے جو مختلف پہلو خلیفہ دنیا میں ظاہر کرنے والا تھا، وہ فرشتوں کی نظر سے اوجھل تھے، وہ رب کائنات جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اندازے کی بنیاد پر ایک رخ جو ہے اس کی تصویر پیش کی، اور اس کے ساتھ وہ رخ بھی پیش کیا جس پر وہ خود چل رہے تھے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر بات کی تصدیق اور رب کائنات کے ہر حکم کی اطاعت شامل تھی۔ فرشتوں نے یہ گزارش اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ ادب کے ساتھ پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے خلیفہ کی زندگی کے دو رخ موجود تھے، یعنی موجودہ حالت سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ واقف تھا، اور آگے چل کر جو انسان نے دنیا میں اپنے علم و عقل سے کام لے کر ساری دنیا کا جو رنگ بدل دینے والا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے واقف تھا۔ اب یہاں دیکھیں
کہ رب کائنات نے اپنی ایسی مخلوق فرشتے جو نوری مخلوق ہیں، جن کا مسکن آسمان ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانے والے ہیں، اس کی تحمید و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے. فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب کائنات، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے. اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت، تو ہم اس کے لیے موجود ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ مصلحت راجعہ جانتا ہوں جس کی بنا پر ان ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں ان کو پیدا کر رہا ہوں. تم نہیں جانتے کیونکہ ان میں انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، زہاد بھی ہوں گے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اب دیکھیں کہ یہاں رب کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں کتنی تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ رب کائنات نے دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی ہے. اب یہ انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے. اول البشر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور زمین پر ان کی آمد کا واقعہ کیسے ہوا، اس کی تفصیل اس آیہ کریمہ میں ہے، تاکہ ہم یعنی انسان جو ہیں اپنے مقام اور حقیقت کو پہچان سکیں. اور یہاں دیکھیں کہ جب رب کائنات نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں اس زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. تو اب دیکھیں کہ انسانوں سے پہلے بھی اس زمین پر مخلوق تھی، جنات، جیسا کہ یہاں اس کے بارے میں سورہ ہجر میں آیا ہے. رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ اس سے پہلے بھی رب کائنات نے ایک مخلوق پیدا کی تھی، اور ان کے بارے میں فرمایا گیا سورہ ہجر کی آیت نمبر 15 میں کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا. اب یہاں دیکھیں جن کو جن کس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا. سورہ رحمان میں جنات کی تخلیق مارج من نار سے بتلائی گئی، اور پھر صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بتایا گیا کہ خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لکم. تو اس اعتبار سے لو والی آگ یا آگ کے شعلے کا ایک ہی مطلب ہے. پھر آپ اگر غور کریں کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر، اس سے مراد زمین کی آباد کاری کی طرف اشارہ ہے کہ زمین پر انسان جو ہے اس کی آمد ہے، اور اس کے انسان کے بااختیار ہونے کی طرف اشارہ ہے. یعنی رب کائنات نے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو با اختیار ہوگی. تو آدم علیہ السلام جو جنوں کے بعد ایک نئی مخلوق یعنی انسان کی زمین پر آباد کاری کا آغاز کرنے والے تھے اللہ سبحانہ وتعالی. اب دیکھیں کہ یہاں
یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، یعنی فرشتوں کو جو ہے وہ نور سے پیدا کیا گیا، وخلق الجان من نار، اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو جو ہے وہ ان چیزوں سے پیدا کیا گیا جو وصف آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ تو یہ کتاب الزہد کی میں جو باب فی حدیث متفرقہ ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اور جنوں کو رب کائنات نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے بنایا آگ کی لپیٹ سے۔ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعلوا، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ تو یہ فساد کی انتہا ہو جائے گی۔ اب یہاں فرشتوں کا جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سوال اعتراض کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رائے معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں بنانے والے ہیں جو بااختیار ہوگی اور اپنے اختیارات کا پھر ناجائز استعمال بھی کرے گی اور زمین میں فساد پھیلائے گی۔ یہاں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ عقل مند اور باشعور مخلوق ہیں، کیونکہ ان کا سوال ان کے باشعور ہونے کی علامت ہے۔ پھر رب کائنات نے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں بناؤں یا نہ بناؤں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ارادہ ان کے سامنے ظاہر کیا۔ اور جب فرشتوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ان کو معلوم ہوا تو پھر مزید معلومات کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اے الہی، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم ساری یہ چیزیں کرتے ہیں، تو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو رب کائنات کہ ان کو جو زمین میں فتنہ اور فساد کریں گے، خون بہائیں گے، تو ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو تم نہیں جانتے کہ زمین پر صرف فساد کرنے والے لوگ ہی نہیں آئیں گے، بلکہ زمین پر انبیاء بھی آئیں گے، صدیقین بھی آئیں گے، شہداء بھی آئیں گے، صالحین بھی آئیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ بعض اوقات مثلا کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس کے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بالفرض انسان کھانے کے لیے کتنا ٹائم لگاتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ کھانا پکانے میں اتنا وقت لگے گا اور کھانے میں تو تھوڑا سا وقت لگے گا، تو ہم کھانا ہی نہیں پکاتے۔ تو اب دیکھیں کہ ان خرابیوں کے باوجود انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں، انسان کے اندر جو یعنی خصوصیات ہیں، رب کائنات نے جو عقل انسان کو دی ہے، جو علم دیا ہے، اسی علم کی بنیاد پر رب کائنات نے فرمایا یعنی فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ انسان جو ہیں اگر بالفرض اس وجہ سے کوئی کام نہ کریں کہ اب اس میں کوئی خرابی ہے، اس میں کوئی خامی ہے، اس میں کوئی غلطی ہے، تو اس لیے ہم کرتے ہی نہیں۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یعنی ہو سکتا ہے کسی چیز سے آپ نفرت کرتے ہوں اور وہ چیز آپ کے لیے اچھی ہو، کسی چیز سے آپ محبت کرتے ہوں اور وہ آپ کے لیے اچھی نہ ہو۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی انسان نے جو کام کیے، جو انسان نے مختلف نیکی کے کام کیے، وہ فرشتوں اور جنوں نے نہیں کیے۔ اب دیکھیں کہ فرشتے اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، چونکہ رب کائنات نے ان کو پیدا ہی اسی کے لیے کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ پیدا اسی لیے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے، ان کو یہ چیزیں ساری ان کے اندر ہیں نہیں۔ تو انسان جو ہے اس کے اندر رب کائنات نے نفس رکھا، خواہشات رکھی، شیطان بھی اس کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں رب کائنات نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے یعنی اس انسان کو پیدا کر کے یہ ساری چیزوں کے باوجود اگر انسان کے سامنے خواہشات بھی ہیں، شیطان بھی ہے، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان اگر سیدھے راستے پر چلتا ہے، نیکی کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ کمال ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک اندھا آدمی اگر
آپ کہیں کہ وہ کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا، وہ خوبصورت عورت ہے، تو وہ اس کا کمال نہیں ہے. لیکن ایک آدمی آنکھیں ہوتے ہوئے اس وجہ سے اپنی آنکھوں کو جھکا لے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے کہ میں غض البصر کروں، میں کسی حرام چیز کی طرف نہ دیکھوں، تو یہ کمال ہے. تو فرشتوں کے اندر یہ خاصیت یعنی سرے سے ہے ہی نہیں کہ وہ کسی چیز کی خواہش ان کے دل میں آئے، یا نعوذ باللہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی. وہ تو ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ انسان نے جو ہے اس زمین پر بڑے اچھے اچھے کام کیے، نیکی کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی. اس لیے انسان کو جو ہے وہ جہاں انسان کے اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں وہاں انسان کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں. اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان ایک اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہوں اور ہمیں چھوٹی سی ایک اس کی خامی مل جائے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں. اب دیکھیں کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. ہم انسان ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، اور جو انسان ہوتے ہیں ان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. لیکن اگر انسان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلنا خطاء وخیر الخطائین التوابون. تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی انسان جو ہے وہ اچھے کام کرتا ہے، اپنی نیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ مخلص کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کام میں لگا دیتا ہے. تو ایسے انسان چاہے وہ تعداد میں کم ہی نہ کیوں نہ ہوں، وہ جیسے رب کائنات نے فرمایا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. تو وہ جو ہے کائنات کی ہر چیز سے اوپر ہے، زیادہ قیمتی ہے، زیادہ وزنی ہے. اسی لیے رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ درس کی اس مجلس میں موجود ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں، اور جو لائیو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں، اور ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائیں. ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں حدیث کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں قرآنی علوم کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائیں، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو امن کی دولت سے نوازیں، اور تمام انسانیت کو امن اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے اور تقوی کے سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.